خدمت میں کہ امام علیہ السلام نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کو عبرت عاشوراء کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تا وقت ہے کہ ہم ان حالات سے عبرت حاصل نہیں کریں گے، حق کا محاذ اپنی حقانیت کے باوجود مظلومیت کا شکار ہے، اور باطل پرست طاقتوں کو موقع ملے گا اور کسی نشیب میں حق پرست قتل کر دیا جائے گا۔ عاشوراء کی عبرتوں میں سے ایک اہم عبرت مقدس معابی ہے۔ تقدس اپنی جگہ محترم ہے، مقدس ہونا قابل احترام ہے، لیکن مقدس معابی کا چولا اوڑھ لینا خطرناک ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقدس کیا ہے، تقدس کیا ہے اور مقدس معابی کیا ہے۔ دھوکہ جو انسان کھاتا ہے وہ مقدسات کے نام پر مقدس معابی کے چولے سے دھوکہ کھاتا ہے۔ مقدسات کی مخالفت کوئی بھی کرے اس کا مقابلہ ضروری ہے۔ کچھ چیزیں دین نے ریڈ لائن کے عنوان سے قرار دی، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی چوں و چرا نہیں کر سکتا ہے۔ جاننے اور سمجھنے کے لیے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ کچھ چیزیں مقدسات ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ چیزوں کو ہم رسم و رواج کی بنیاد پر مقدس بنا دیتے ہیں۔ وہ چیزیں ہوتی تو خرافات ہیں لیکن ان کا نام مقدس ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے معاشرے کو نہیں سنوار سکتے۔ ہم حسینیت کا پیغام نئی دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہمیشہ دھوکہ اسی مقدس معابی سے ہوا ہے۔ قرآن قابل احترام ہے، اس کے خلاف کوئی بولے گا، اس کی توہین کوئی کرے گا تو ہم اپنی جان پر کھیل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ قرآن کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہمارے مقدسات میں سے، وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ لیکن قرآن کے تقدس سے کوئی غلط فائدہ اٹھا کے قرآن نیزے پر بلند کرے تو تاریخ کے موڑ پر ایسا وقت آیا یا نہیں آیا؟ قرآن بلند کیا گیا، مولا کائنات کے سے قرآن نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، لیکن پبلک نے اسی مقدس معابی سے دھوکہ کھایا یا نہیں کھایا؟ امیر المومنین بھی عبرت ہے۔ جب لوگوں نے مقدس معابی کا دھوکہ کھایا تو کیا ہوا؟ مالک اشتر کو تیر کھانے کے باوجود اپنا تیر توڑنا پڑا اور خاموشی سے آنا پڑا۔ یہ جب عوام مقدس معابی کے دھوکے میں پڑ جاتی ہے تو پھر حق کا محاذ مظلومیت کا شکار ہوتا ہے۔ قتل کرنے والوں نے سرکار سید الشہداء کو قتل کر دیا، اس کے بعد ان میں کا ایک گیا حج پر، تو حج پر گئے بعد میں لوگ، تو ایک کے ہاتھ پر مچھر بیٹھا،
تو اس نے مار دیا. حاکم مچھر کے مارنے کا بھی کفارہ ہے عالم احرام میں. اب وہ پریشان آواز باغتا کہ ارے مچھر مار دیا, اس کا تو کفارہ ہے. تو اس نے کہا دیکھو اس قوم کا برا حال ہو, حسین کو قتل کر دیا, اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. محسوس کر رہے ہیں بات کو, آپ غور کر رہے ہیں بات. قرآن ہے مقدس, لیکن اس کو اتنا مقدس بنا دیا کہ کبھی اس کو چھونے کی نوبت ہی نہ آئے. بچوں کی دسترس سے قرآن دور رکھو. اتنا مقدس ہو گیا قرآن کہ اب گھر کے گرد و غبار اس کی حفاظت کر رہے ہیں. مقدس ہو, کوئی چھوڑی اتنا اونچا ہے کسی کا ہاتھ توجہ بھی نہیں کہاں رکھا ہوا ہے قرآن. یہ مقدس مابی کہ قرآن کو اپنی زندگی کا جزو میں بنانا نہیں ہے, وہ تو موت کا سامان ہے. تو وہ اتنا دور رہے کہ بچہ ہی بس اس کو دیکھ دیکھ کے بس کہ ہاں یہ مقدس ہے, وہ ہاتھ میں نہ آنے پائے, وہ شعور میں سمانے نہ پائے. یہ مقدس ہے, اس کو مقدس بنا لیا گیا. بحث غسل جنابت کی اگر کی جائے, منبر سے یہ بات نہیں ہوتا, اس بات کے منبر سے ہوتی ہے. زین العلا کے زمانے میں ایسی رقاصائیں اور ڈانسر لیڈیز, منبر سے ایسی بات ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں, یعنی ایسا محدود کر دو منبر کو کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ سنے, جو خدا